ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ بات کریں گے پروگرام میں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے جو کہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طالبان نے کل جو علاقے ہیں اس میں بہت سے علاقے افغانستان میں اس پر اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ اب غزنی اور ہرات کے بعد ملک کے دوسرے بڑے شہر قندھار پر قبضہ کیا ہے، اور آج ہی کے دن کی اگر ہم بات کریں تو مزید 5 صوبوں پر قبضے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 34 صوبوں والے افغانستان کے 19 صوبائی دارالحکومتوں پر اس وقت طالبان کے قبضے کی اطلاعات ہیں۔ افغانستان میں دفاعی لحاظ سے اہم ترین شہر قندھار پر قبضے کو طالبان کی طرف سے ایک بڑی کامیابی کے طور پہ گنا جا رہا ہے، جبکہ ہرات پر قبضے کے بعد طالبان نے مخالف جنگی کمانڈر اسماعیل خان، گورنر ہرات، نائب وزیر داخلہ اور صوبائی پولیس چیف کو حراست میں لیا۔ طالبان کا اگلا ممکنہ ہدف بلخ صوبے کا ہیڈ کوارٹر مزار شریف بتایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی افغان شہریوں کے سروں پر حالات مزید خراب ہونے کا خوف بھی بڑھ گیا ہے۔ امریکہ برطانیہ کی طرف سے ان دونوں ممالک کی طرف سے اپنے شہریوں کو افغانستان چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور انہیں محفوظ انداز میں نکالنے کے لیے کابل ایئرپورٹ پر 3600 افواج بھیجنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے غزنی شہر پر قبضے کے دعوے کے فوری بعد اشرف غنی حکومت نے طالبان کو پاور شیئرنگ کی پیشکش کی۔ اس حوالے سے کنفرمیشن افغان حکومت کی طرف سے نہیں آ رہی، لیکن اطلاعات یہی ہیں جس کا ہم پروگرام میں ذکر کریں گے کہ یہ پیشکش دوحہ مذاکرات میں سہولت کار قطر کے نمائندے کو کی گئی۔ دوحہ میں موجود طالبان ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ مسلط کی گئی کابل حکومت کو تسلیم کرنا طالبان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ دوسرا معاملہ جس پہ آج ہم بات کریں گے پروگرام میں، یہ گزشتہ روز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے داسو بس حملے پر افغانستان کی خفیہ ایجنسی NDS اور بھارتی ایجنسی را کی طرف بات کی گئی کہ ان کی طرف سے یہ واقعہ کروایا گیا ہے، اور اس حملے کا مرکزی ملزم کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے افغان حکومت سے کالعدم TTP کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے۔ یہ معاملہ اب آگے کیا رخ اختیار کرے گا، اس پر بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کا جو بیان ہے جس پر بہت اس وقت بات کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بھارت کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا لیا ہے، اس لیے وہ پاکستان سے مختلف سلوک کر رہا ہے، اور امریکہ کی پاکستان سے توقعات کے حوالے سے وزیر اعظم نے جو باتیں کہی اپنے اس انٹرویو میں، اس کا بھی ہم اس شو میں ذکر کریں گے۔ اور میرے ساتھ ہیں اسماعیل خان، سینئر صحافی ہیں، ڈان اخبار سے منسلک۔ ایاز وزیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، سابق سفیر، آپ گہری نظر رکھتے ہیں افغان امور پر، اور کچھ ہی دیر میں ہمیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خان لودھی صاحب بھی جوائن کر لیں گے۔ سب سے پہلے اسماعیل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی، ہم داسو واقعے کا ذکر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو تفصیلات اس واقعے کی ابھی تک سامنے آئی ہیں، CTD کی تحقیقات کا جو ذکر ہوا ہے، اس میں سب سے زیادہ قابل غور بات آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، قابل غور تو یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ 98% ہماری بارڈر فینسنگ ہوئی ہے، اور اس کے باوجود ہم یہ کہیں کہ افغانستان سے نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے، وہاں سے لوگ آئے ہیں، اور جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ آرام سے واپس چلا گیا افغانستان، تو دیٹ از تھوڑا سا ایک پریشان کن بات ہے۔ اس حد تک یہ بات کہ TTP کا جو نیٹ ورک ہے، حالانکہ TTP نے ڈینائی کیا ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ قریشی صاحب کے ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد TTP کے اسپوکس پرسن نے تردید کی کہ ان کا داسو کے اٹیک سے کوئی تعلق تھا یا ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دس، ایشو یہ کہ اگر تو پاکستان میں ان کے سلیپر نیٹ ورکس ہیں تو وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے، خاص کر جو ان کی TTP کی ری گروپنگ ہوئی ہے اس کے بعد سے نیٹ ورک ان کا ریوائو کچھ جگہوں پہ ہوا ہے، اٹیکس میں بھی اضافہ ہوا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں خیبر پختونخوا میں خصوصی طور پر ہم نے دیکھا کہ اس میں اضافہ ہوا ہے اٹیکس میں، تو وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے چیزیں کہ ان کے سلیپر نیٹ ورکس ہیں، آپریٹ کر رہے ہیں سارا کچھ۔ یہ بھی شاید کسی حد تک ہو کہ اگر تو ہماری بارڈر فینسنگ 98% اگر کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں کم
جو اشارہ ہے وہ خیبر پختونخوا کی جو ہماری جو باؤنڈری لگتی ہے یا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، وہ 98% اس طرف ہے. بلوچستان سائڈ پہ بارڈر فینسنگ نہیں ہوئی ابھی تک، کافی حد تک نہیں ہوئی. تو اگر ادھر سے انفلٹریشن ہو رہی ہے تو یہ ہمیں پھر سوچنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان میں جس قسم کے حالات اس وقت ابھر کر سامنے آ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے سیکیورٹی نائٹ میئر کل بن سکتا ہے. تو ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اپنی بارڈر مینجمنٹ پہ، کہ اگر کوئی انفلٹریشن ہو رہی ہے کہیں سے تو وہ اس کو کیسے ایفیکٹولی ڈیل کیا جائے. بالکل بالکل، بڑا یہ اہم آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. میں چاہوں گی کہ ایک بریک کی طرف ہم جائیں تاکہ جب ہم واپس آئیں تو ہمیں ایاز وزیر صاحب اور جنرل ریٹائرڈ نعیم خان لودھی صاحب بھی جوائن کریں، لودھی صاحب، اور جو دیگر معاملات ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے. اور خاص طور پہ جس بات کا اسماعیل صاحب آپ نے ذکر کیا کہ ہماری بارڈر فینسنگ کی جو ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں آج کل، تو اس کے حوالے سے بھی بہت سوالات اٹھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری سرزمین پر آ کر یہ واقعہ ہوا. اب آگے اس کو چین کس طریقے سے دیکھ رہا ہے اس پہلو پہ بھی بات کریں گے، اور دیگر افغانستان کے امور کے حوالے سے جو میں نے ابتدائی طور پہ بات کی اس کا بھی ذکر کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں، اور پہلے ہم بات کریں داسو بس حملے کے حوالے سے جو کل بیان جاری کیا گیا. شاہ محمود قریشی نے واضح طور پہ کہا کہ NDS اور را نے اس کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی ہے. اس کا پہلے ذکر کریں ایاز وزیر صاحب اور جنرل ریٹائرڈ نعیم خان لودھی صاحب نے بھی اب ہمیں جوائن کر لیا ہے. جنرل صاحب، ہماری بریک سے پہلے اسماعیل خان صاحب سے بات ہو رہی تھی. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نشاندہی تو اس بات کی اکثر کرتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب حالات ایک بار پھر سے بارڈر پار جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے خراب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک طرف ہمارا فینسنگ 98% بارڈر فینسنگ کمپلیٹ کرنے کا دعویٰ، اس کے باوجود وہاں سے آ کر کوئی یہاں پر کارروائی کر لیتا ہے، تو کچھ سوالات ہمارے ہاں بھی اٹھتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. جی اٹھنے چاہیے، کیوں نہیں. جب بھی کوئی کام غلط ہو، جب ہم اچھے کاموں پر شاباش دیتے ہیں، تو جب بھی کوئی کام صحیح نہ ہو تو اس کا پتہ تو لگانا ضروری ہے کہ کس کی کوتاہی ہوئی ہے. لیکن یہ آپ یاد رکھیے کہ تمام ضروری نہیں کہ وہاں سے لوگ آئیں اور وہاں سے انسٹرکشن آنا اور بات ہے، لوگوں کا آنا اور بات ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ 35 لاکھ افغان موجود ہیں، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں، دوست بھی ہیں، جو کم دوست ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کتنا شور مچاتے ہیں افغان جب بھی بارڈر بند ہوتا ہے کہ ہمیں آنے جانے دیا جائے. تو وہ ایک چٹ ہے جس کے اوپر وہ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں. تو پاکستان نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ یہ سارے معاملات بند ہوں تو یہ آپ اپنے متنازعین کو واپس لے لیں، ہمیں پوری بار لگانے دیں. تو یہ معاملہ ہے. جو میں جس چیز پہ زیادہ زور دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ چل جائے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، کہ کوئی حکومت کابل میں بیٹھ کر جگہ دے رہی ہے را کو اور انٹیلیجنس ایجنسیز کو، اور ہمارے خلاف جو لوگ ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف ہیں ان کو پناہ دے رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ جا کے جفیاں انہی کو ڈالیں. اس پر حیرت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے نارمل تعلقات رکھیں، آپ چلیں یہ بھی کہہ دیں کہ وی ہیو نو فیوریٹس. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے آپ کا خون بہایا اور جنہوں نے آپ کا خون نہیں بہایا ان میں فرق ہونا چاہیے. جب کوئی ایسا موقع ہے کہ جب اب دوست اور دشمن میں آپ نے پہچان کرنا ہو تو یہ کہہ دینا کہ وی ہیو نو فیوریٹس، ٹھیک ہے، کہنے کو اچھی بات ہے، ڈپلومیٹکلی بڑی اچھی بات ہے. لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ آج بھی سوال اٹھ رہے ہیں، اور شاید آپ بھی سوال اٹھائیں کہ کیا جب طالبان آ جائیں گے، افغان طالبان، تو ہمارے اوپر بہت برے اثرات. بھائی اشرف غنی سے برا کون ہوگا ہمارے حق میں؟ کوئی بھی آ جائے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی آ جائے، مخلوط حکومت آ جائے، طالبان آ جائے، اشرف غنی سے برا ہمارے حق میں کوئی نہیں ہوگا. اتنی برائی اس نے ہمارے ساتھ کی ہے، اتنے ہمارا خون بہایا ہے. تو جواب میں یہ بھی کہنا چاہیے تھا ہمیں آگے سے کہ ہم اس کا بدلہ اتاریں گے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہمارا خون بہایا گیا ہے اور فلانے نے بہایا ہے. یہ بات بھی آپ کے بیانیے میں شامل ہونی چاہیے کہ آئندہ آپ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ ہم اس کا بدلہ اتاریں گے. میرا یہ خیال ہے. میں ایاز صاحب کی طرف یہی بات لے کے جاؤں گی. ایاز صاحب، اس موقع پر جب یہ تحقیقات شیئر کی گئی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی ایکسٹریم پوزیشن پاکستان لے سکتا ہے کہ کہا جائے کہ ہم بدلہ لیں گے، یا پھر بیچ کی بات جو ہم کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی فیوریٹ نہیں، اس سے ہٹ کر ہم ایک قدم آگے کی پوزیشن لیں افغان حکومت کے خلاف؟ یہ ممکن ہے؟ دیکھیے، دو ملکوں کے تعلقات ایک واقعے کے اوپر اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے، یا 2-3 واقعات کے اوپر، کہ دونوں ملک تقریباً جنگ والی حالت میں چلے جاتے ہیں. حکومت کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اپنا دفاع بھی کر لے
اور دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی آگے چلاتے رہے. ہمیں ظاہر بات ہے ریزرویشن ہے, ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں, ہمارے سویلین شہید ہوتے ہیں, ہمارے چینی مہمان آ کے ان کو مار دیا, ہمارے ان میں اپنے لوگ شہید ہوتے ہیں. تو یہ دکھ تو بہت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ الزامات ہم ایک دوسرے کے اوپر لگاتے رہے ہیں. اب ہم ظاہر بات یہ تو ہمیں تکلیف پہنچی, ہمارے لوگ اس میں جان گنوا بیٹھے, تو ہمیں زیادہ دکھ اور درد ہے, سنتے ہیں. افغانستان والے اگر آپ ان کا میڈیا سنیں تو وہ بھی اسی طرح لگے ہوتے ہیں جب وہاں پہ کوئی واقعہ ہوتا ہے. تو یہ بدقسمتی اس چیز کی ہے کہ دونوں حکومتوں کا کیا کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے, اعتماد بحال نہیں ہوتا, اور اس بے اعتمادی سے پھر ہمارے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں, اور پھر کچھ اس میں ہماری اپنی بھی کوتاہی ہوتی ہے. جیسے جنرل لودھی صاحب نے کہا کہ اگر ہم شاباش دیتے ہیں تو کہیں غلطی ہو جائے تو پھر اس کا پوچھنا بھی ہمارا حق بنتا ہے. میں تو اتنا کہوں گا کہ اگر یہ واقعہ ہونے کے بعد ہم یہ تانے بانے ملا کے افغانستان اور NDSA اور راہ تک پہنچ سکتے ہیں تو اس کی پیش بندی پہلے کیوں نہیں ہوتی. مانتا ہوں کہ سلپس ہو جاتے ہیں, ایک آدھ مرتبہ ہو جائے, 10 مرتبہ ہو جائے, لیکن یہ واقعہ تو آپ دیکھ لیں تقریباً ہر روز اب ہونے شروع ہو گئے. بلوچستان میں شروع ہو جاتے ہیں, بلکہ لاہور میں ہو گئے, KP میں ہوتے ہیں, ایکس فاٹا میں ہو رہے ہیں. تو ذرا ان کو تھوڑا سا ہمیں اپنے سے اپنے گریبان میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس کو مزید کیسے ٹائٹ کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں. ایاز صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی آپ سے کہ بہت دفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر بیرون ملک سے سازشیں اس قسم کی اس نوعیت کی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں, اور اب یہ داسو والا واقعہ کیونکہ چین بھی انوالو ہوتا ہے, CPEC بھی کی بھی تکمیل کا بھی معاملہ ایک ہمیں ہے درپیش, تو آپ کی نظر میں سفارتی طور پہ کیا پاکستان کے پاس ایسی کوئی گنجائش آپشنز ہیں کہ اس معاملے کو ریز کیا جائے؟ دیکھو بالکل معاملے کو تو ریز کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سیریسلی ریز کیا جا سکتا ہے. ان کے سفیر کو دفتر خارجہ بلا کے سب سے کم درجہ تو یہ ہے کہ اس کو احتجاج دے, لیکن سیریس لینا ہے تو آپ کا ایک اسپیشل نمائندہ وزیر خارجہ یا ملٹری کا ریپرزینٹیٹیو کابل چلا جائے اور ان کو ثبوتوں کے ساتھ سامنے رکھ لے کہ بھائی سدھر جاؤ, ورنہ ہمارے بھی پھر جیسے جنرل صاحب نے کہا وہ. لیکن یہ باتیں پبلک میں نہیں آنی چاہیے, یہ حکومتوں کے آپس کی باتیں ہوتی ہے. باقی یہ واقعات جب ہو جاتے ہیں, آپ چین کو دیکھ لیں, ان کے لوگ بھی اس بس میں ہمارے لوگوں کے ساتھ جان گنوا بیٹھے, لیکن ہفتہ 2 بعد چین نے طالبان کے وفد کو چین کے اندر ویلکم کیا. تو ایسی بھی بات نہیں ہے, اور ان کے بھی سفارت خانہ کابل میں بیٹھا ہے, سفارت کاری کر رہے, تعلقات افغانستان کے ساتھ مینٹین کر رہے. تو ایک واقعے پہ یا کئی اس طرح واقعات پہ ملکوں کے تعلقات اس حد تک نہیں لے جانے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بات نہ کرے. یہ واقعات تو مینشن کیے جا سکتے ہیں, اس پہ سٹینڈ لیا جا سکتا ہے, لیکن تعلقات کو توڑنا کسی صورت میں سمجھتا ہوں جائز نہیں, کیونکہ آپ کی سفارتکاری ہی پہلی لائن آف دفاع ہے. وہ اگر کام نہ کرے تو پھر فوج آگے آ کے ایکچوئل لڑائی شروع کر لیتی ہے, تو اس تک نوبت نہیں آنی چاہیے. میں ذرا افغانستان میں اس سے جو خبریں ہمیں موصول ہو رہی ہیں اس کی طرف گفتگو کو لے کر جاتی ہوں. اسماعیل صاحب, افغانستان میں جو طالبان کی پیش قدمی ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک سوال گاہے بگاہے اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ طالبان جو افغان فورسز ہیں وہ اس طریقے سے اتنی آسانی سے جو ہے وہ ہتھیار ڈال رہی ہیں طالبان کے سامنے؟ جی یہ بہت بڑا سوال ہے, اور ابھی آج کل کچھ زیادہ ہی پوچھا جا رہا ہے, اور اس کی بڑی وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ میں خود بھی دیکھ رہا تھا جو یہ سگار کی جو رپورٹ ہے چیف ان کے انسپیکٹر جنرل فار افغانستان, ان کی جو کوارٹرلی رپورٹ ہے جولائی کی, تو اس میں وہ رپورٹ جو کانگریس کو, امریکن کانگریس کو وہ پیش کرتے ہیں کوارٹرلی رپورٹ, اس میں یہ کہا گیا کہ 2002 سے لے کر اور 30 جون 2021 تک
امریکہ نے 82.9 بلین ڈالرز خرچ کیے ہیں صرف افغان سیکورٹی فورسز ان کو ٹرین کرنے کے لیے, ان کو ایکوپ کرنے کے لیے اور دوسری سروسز کے لیے 82.9 بلین ڈالرز. اور باقی اگر کچھ 5 بلین ڈالرز اور ڈال دیں یہ نارکوٹکس انٹرڈکشن کے یا ایمرجنسی رسپانس کے لیے, تو یہ کوئی 92 ارب ڈالر بنتے ہیں. اور میرے حساب سے اگر آپ پہ بھی لے جائیں اس کو تو یہ ایئرلی کوئی 4 بلین ڈالرز بنتے ہیں. تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر امریکہ نے 20 سالوں میں اتنا کچھ خرچ کیا صرف افغان سیکورٹی فورسز کو ٹرین کرنے کے لیے اور عام کرنے کے لیے, اتنا پیسہ خرچ کیا اور اتنی بڑی ایک کی, تو یہ ہوا کیا ہے؟ کافی سارے اس پہ مختلف قسم کی وہ آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ افغانستان میں خود گورنمنٹ کو نہیں تھا پتا, اور امریکنز کا میرے خیال میں یہ جو سگار کی جو دوسری رپورٹس ہیں اس میں بھی شاید ذکر ہے, لیکن اس سے پہلے کی جو رپورٹس ہیں تو اس میں یہ تھا کہ گوسٹ سولجرز کا تھا بہت زیادہ, کہ لوگ سیلریز لے رہے تھے لیکن وہ کمانڈرز سیلریز لے رہے تھے. اور جو 3 لاکھ کی جو فگر دی جا رہی ہے کہ 3 لاکھ افغان آرمی اور پولیس اور یہ سارا کچھ ملا کے تقریباً 3 لاکھ کی جو فگر ہے, تو دس واز ہائیلی ایگزیجریٹڈ. تو افغانستان میں خود امریکنز کو نہیں تھا اندازہ کہ کل کتنی فورس ہے, اور افغان گورنمنٹ کو بھی نہیں تھا پتا کتنی فورس ہے. تو دس واز نمبر 1. دوسرا یہ کہ آپ جس کنڈیشن میں جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو they were overstretched, نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ جب آپ کی سپلائیز نہ ہو, آپ کی روٹیشن فورسز کی نہ ہو اور کئی مہینوں تک آپ کو لڑنا پڑے, تو میرے خیال میں طالبان کا یہ تھا کہ وہ روٹیٹ کر رہے تھے فائٹرز کو, فریش فائٹرز لے کر آتے تھے روٹیشن میں. تو جنرل صاحب کو پتا ہوگا ان سب کا, ہمارے ہاں بھی ہم نے جو یہاں پہ جنگ لڑی ہے وار آن ٹیرر کو بھی یہ تھا کہ ہم اپنی ٹروپس کو روٹیٹ کرتے رہتے تھے, کیونکہ دس از اے لاٹ پروٹیکٹڈ, اس میں اس قسم کی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ مورال کا بھی ہے, ایک تو آل آف اے سڈن امریکن فورسز کے اچانک نکلنے کا وہ, اور دوسرا یہ اس لیے ایشو ہے, اور امریکنز بھی ابھی یہ کہہ رہے ہیں, ابھی کوئی ایک ہفتے سے تو کہہ رہے ہیں کہ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ تو وہ ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں یا رسپانسبل سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پیچھے دیکھیں گے تو الٹیمیٹلی جو آنرس ہے رسپانسبلٹی وہ افغانستان کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے اس کرائسس میں کیسے مینج کیا افغانستان. کیسے مینج کیا. ٹھیک, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے اسماعیل صاحب, ایک بریک کی طرف جانا ہے. جب ہم آئیں گے تو ہم یہی سوال جنرل صاحب کی طرف بھی لے کے جائیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے پروگرام میں افغانستان میں بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. جس طریقے سے جنرل صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, ایاز وزیر صاحب بھی بات کر رہے تھے, میں یہی اور اسماعیل صاحب بھی, میں یہی بات آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کہ آن گراؤنڈ آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے. ایک تو افغان فورسز کی پے در پے جو شکست ہوتی جا رہی ہے اس کی, اور دوسرا یہ کہ پاکستان بہت واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں جو بھی ہو ہم سیاسی حل کو سپورٹ کریں گے, لیکن پھر بھی جب الزام ہوتا ہے, جب مظاہرے ہوتے ہیں اور جو تاثر دیا جاتا ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو بھی خرابی ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے اور پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے اس پیش قدمی میں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی پہلے تو یہ پیش قدمی کی بات میں کر لوں گا. دیکھیں جس تیزی سے یہ پیش قدمی ہو رہی ہے, اس کو لائٹننگ سپیڈ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ فوجی فتوحات نہیں ہو سکتی. میں آپ کو ایک فوجی کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ کسی شہر میں اگر 10 بندوق بردار بھی اس شہر کی مدافعت کرے تو اس کو لینے میں بھی آپ کو 3-4 دن لگ سکتے ہیں. یہ اس قسم کی جنگ ہوتی ہے, شہروں کی جنگ. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پولیٹیکل فتوحات ہیں, اور پولیٹیکل فتوحات کا یہ مطلب ہے کہ لوگ وہاں کی جو اکثریت ہے افغانوں کی وہ افغان طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں, اور وہ تنگ آ چکے تھے آکوپیشن فورسز سے, وہ تنگ آ چکے تھے کرپٹ اشرف غنی کی رجیم سے, اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آئے مسیحا جو ہمیں ان سے بچائے. یہ میرا اندازہ ہے, غلط ہو سکتا ہے. تو یہ جو فتوحات کی نوعیت ہے, یہ تو میں آپ کو کلیئرلی کہہ سکتا ہوں ایز اے ملٹری جنرل کہ اس میں یہ ملٹری فتوحات نہیں ہے, یہ پولیٹیکل فتوحات ہے. دوسری بات, کوئی بھی فوج
صرف یونیفارم پہنانے سے اور ہاتھ میں بندوقیں دینے سے فوج نہیں بنتی، جب تک ان کے ذہن تیار نہ ہوں مدافعت کے لیے. تو اگر آپ ٹریننگ بھی دے دیں، ان کو یونیفارم بھی دے دیں، بندوقیں بھی دے دیں، جہاز بھی دے دیں، وہ جب لڑنے کو تیار ہی نہیں ہے، اور وہ اس لیے تیار نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ تنگ تھے آکوپیشن فورسز کے رویے سے، اور وہ تنگ تھے اشرف غنی کی کرپٹ حکومت سے. تو یہ مین وجوہات ہیں. باقی یہ کہ صاف ظاہر ہے کہ جو وہاں بیٹھے ہیں یا جن کو یہاں سے جانا پڑا ہے، انہوں نے کوئی نہ کوئی تو اسکیپ گوٹ بنانا ہے نا. تو ان کو سب سے آسان ہم لگتے ہیں، کیونکہ اور کسی کا نام لیں گے تو کوئی مانے گا بھی نہیں. ہمارے ہاں چونکہ یہ میں نے بتایا تھا 35 لاکھ لوگ بھی موجود ہیں، لوگوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے. سبھی لوگ یہاں پر علاج کرواتے ہیں، سبھی لوگ بچے یہاں پر پڑھاتے ہیں، سبھی لوگ اپنے جو نا انہوں نے فیملی یہاں رکھی ہوئی ہیں. یہ اس میں کوئی صرف طالبان کا الگ سے نہیں ہے، سب آپ دیکھیں. اشرف غنی بھی یہاں رہ کر گیا ہے، اب باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ادھر رہے ہیں. کارزئی کا ادھر گھر پشاور میں موجود ہے. تو یہ بات تو اگر ان بنیادوں پر کوئی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں تو یہ غلط ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سارے افغان جو ہمارے پاس پناہ گزین ہیں ان کو واپس لے لیں، اس کے بعد ہم ذمہ دار ہیں. تو جب وہ واپس بھی نہیں لیتے، ذمہ داری بھی ہم پہ ڈالتے ہیں، باڑ بھی نہیں لگانے دیتے، اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کی نیتیں جو ہے نا بالکل صاف ہیں. وہ بالکل ایک تلاش کر رہے ہیں بہانہ، اور کوئی بات نہیں ہے. ایاز صاحب، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ طالبان ایک سیاسی قوت کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں، اور افغان فورسز، یہ طالبان بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں، یا پھر ان کے خلاف لڑنے کو تیار نہیں ہیں؟ دیکھیے، افغان فورسز کی وجوہات کچھ تو میرے دوسرے دوستوں نے بتا دیے. ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا مورال اس لیے بھی ڈاؤن تھا کہ جو حکومت کے بڑے لیڈر تھے، اشرف غنی سے لے کے نیچے اسماعیل خان اور رشید دوستم یا باقی لیڈروں تک لے جائے، ان کی کارکردگی آپ دیکھ لے پچھلے 20 سالوں میں وہ ایک دوسرے کے خلاف اتنے لڑے ہیں کہ میں رشید دوستم کا مثال دے دوں. اشرف غنی اس کو ملک کے اندر آنے نہیں دے رہا تھا، وہ ترکی میں بیٹھا تھا، پھر کسی طرح منت سماجت کر کے پیچ اپ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو وہ آ گیا. اب اس کو اس نے سپاہی دے دیے کہ جاؤ تم ادھر مزار شریف کی دفاع کر لو. اور اسی طرح اسماعیل خان تھا یا دوسرے جو چھوٹے چھوٹے لیڈر ہیں، انہوں نے سیاسی اپنے فائدے کیے، حکومت سے بے تحاشا پیسے لیے، لیکن لوگوں پہ نہیں لگائے، علاقے کو ڈیولپ کرنے پہ نہیں لگائے. اور پھر اس کے اوپر جلتی پہ تیل کا کام امریکہ نے ایک دم نکلنے کا کیا کہ حکومت کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا کہ وہ کچھ اپنی ری آرگنائزیشن کر لیتے، بڑے بڑے شہروں کا دفاع کر لیتے. اور پھر کچھ میں جنرل صاحب کے ساتھ اس میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل فتح ہے. لوگ تنگ تھے اپنے پچھلی حکومت سے، انہوں نے کوئی کارکردگی ایک تو نہیں کی تھی. دوسری بات یہ جو بڑا رول میرا خیال ہے پلے کیا ہے کہ پچھلے ادوار میں جب طالبان کابل سے آگے چلے نارتھ کے علاقے میں تو بہت سخت لڑائیاں ہوئی تھی، اس میں بہت ہی دونوں طرف کے لوگ مر گئے تھے. تو اس مرتبہ لوگوں نے بہتری اسی میں سمجھی کہ ہم لڑائی کا موقع ہی نہیں دے. طالبان ٹھیک ہے پاورفل ہے، اب ان کی طاقت ہے، تو بجائے 2 دن لڑنے کے کہ وہ آ کے اینڈ سے اینڈ بجا دے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو ویلکم کریں. آنا تو ویسے بھی ہے، چاہے ہم لڑے یا نہ لڑے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ لڑے. اور ایک طالبان نے میرا خیال ایک بہتر حربہ یہ استعمال کیا کہ شروع سے ان کے خلاف ایسے اقدامات نہیں کیے کہ آگے دہشت پھیل جائے، بلکہ جو لوگ سرنڈر کرتے رہے ان کو پیسے بھی دیتے رہے کہ گھروں کو چلے جاؤ، اور جانے بھی دے دیا. اور جن جن علاقوں میں وہ گئے ہیں وہاں پہ ان کو مارا پیٹا نہیں ہے. جو ویڈیوز ہمیں نظر آتے ہیں وہ پچھلے ادوار کے ہیں، اس دور کے کوئی ویڈیو ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری. تو یہ مورال ڈاؤن تھا لوگوں کا، اب اس پہ طالبان نے کیپیٹلائز کر.
اسماعیل صاحب آپ نے گفتگو سنی، یہاں پر اس کو سیاسی فتح جو طالبان کی فتوحات ہیں وہ اس کو قرار دیا جا رہا ہے، لیکن جو افغانستان کے عوام پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور انسانی حقوق کے نمائندے وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ایک موقع پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پر پروٹیسٹ میں پاکستان مخالف بہت زیادہ نعرے لگائے گئے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ افغان عوام ہیں جو وہ پاکستان کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں. ہم دوبارہ رابطہ کریں گے اسماعیل صاحب سے، ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، جب واپس آئیں گے صاحب ساتھ ہوں گے. یہ تو معاملہ ہے ہی، لیکن ایک پیس پلان بھی افغان حکومت کی طرف سے پیش کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں طالبان کو، اس پہ ہی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے. اسماعیل صاحب میں کوئکلی آپ سے پوچھ لیتی ہوں کیونکہ آخری لمحات ہے پروگرام کے، جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، کیا یہ جو صورتحال ہے اس وقت یہ جنگی فتوحات ہے یا سیاسی فتوحات ہے طالبان کی، اور پھر ان عوام کا کیا جو اس وقت سراپا احتجاج ہے طالبان کے خلاف اور پاکستان پر بھی الزام لگاتے ہیں ان کی سپورٹ کا؟ دیکھیے اس کو ہم وہ یہ کہ چیز ہے کہ 6 اور 2001 میں فرق ہے. پوری نئی سال میں جنریشن ہے جوان ایجوکیٹڈ اور روٹ ہے، اور ان کو ایڈ ہے انٹرنیٹ سوشیا، اور کافی عرصے پاکستان میں اصل میں پاکستان کے سیلفی سینٹیمنٹس میں کافی آواز اوکیشنلی اس کو کی گئی، تو اس کا پڑا ہے افغانستان میں اسماعیل خان صاحب آپ کو میں معذرت کے ساتھ میں آپ کو صحیح سے سن نہیں پا رہی، اس لیے میں اگلے سوال کے لے جاتی ہوں اس ایاز وزیر صاحب کی طرف. ایاز صاحب، طالبان نے غزنی شہر پہ جب قبضہ کیا تو اس کے بعد پھر فوری طور پہ یہ بات سامنے آئی کہ اشرف غنی حکومت نے پاور شیئرنگ کی طالبان کو پیشکش کی ہے. عبداللہ کی طرف سے بھی قطر کے ساتھ ایک پیس پلان شیئر کیا گیا. یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ اسی پاور شیئرنگ کے حوالے سے اس میں تجاویز ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی صورت بھی طالبان کو یہ قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے اب یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ اشرف غنی کی حکومت طالبان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ وہ ابھی جو ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اس میں تو بالکل کابل کے گیٹ تک طالبان پہنچ گئے ہیں. اشرف غنی نے بہت موقع ضائع کر لیے، اس کو افغانستان اور افغان عوام کے لیے کچھ قربانیاں دینی چاہیے تھی، لیکن اس نے وہ سارے موقع ضائع کر لیے. اس لیے تو اس کے فوجی نہیں لڑ رہے، اور اس لیے ان کے ساتھ وہ دوسرے جو سیاسی لیڈران ہیں، وارلاگ یا جو ٹرائبل لیڈرز ہیں، وہ ان کے ساتھ اب نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ خود ڈائریکٹ بات کر لے. تو میرا خیال ہے طالبان اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ اب بات بالکل نہیں کریں گے. ہاں، وہ سیاسی لیڈر اور وہ قبائلی لیڈر جو افغانستان یا کابل میں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے تاکہ کابل لڑائی سے بچایا جائے، تاکہ جو ادارے ہیں وہ تتر بتر نہ ہو. جو تھوڑا بہت فوج ہے، جو تھوڑی بہت پولیس ہے یا دوسرے محکمے ہے، اسی طرح انٹیکٹ رہے. اگر جنگ مزید آگے گئی تو پھر خدا نخواستہ وہ پھر پرانی بات ہو جائے گی، ساری چیزیں تہس نہس ہو جائے گی، نئے سرے سے بنانا پڑے گا. وہ طالبان کو بھی ادراک ہے، وہ بھی راستہ دیں گے، لیکن اشرف غنی کو جگہ چھوڑنی چاہیے. جنرل صاحب، آپ کے خیال میں کیا پاور شیئرنگ پہ کسی صورت بھی اتفاق ہو سکتا ہے؟ اور پھر اشرف غنی کی ملاقاتیں بھی ہوئی وار لارڈ سے، دیگر پرائیویٹ ملیشیا کمانڈرز کے ساتھ بھی ان کے رابطے رہے، اور سب سے بڑھ کر جو خبر سامنے آئی کہ افغان عوام کو مسلح کرنے پر غور ہو رہا ہے. تو یہ حکمت عملی کس حد تک فائدہ مند ہو سکتی ہے، اور ان دا فرسٹ پلیس کیا پاور شیئرنگ کے اوپر کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ جی، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اب جتنے بھی عوام کو یہ عام کریں گے وہ سارے افغان طالبان کے ساتھ مل جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی ان کو فائدہ ہے. بالکل میں وزیر صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ دیکھیں افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ انکلوسیو حکومت بنائیں گے، وہ پاور شیئرنگ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی نے افغان طالبان کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ایکچولی افغان طالبان ایڈجسٹ کریں گے اوروں کو، اور اشرف غنی ان میں شامل نہیں ہوگا. باقی اشرف غنی کی حکومت میں ہو سکتا ہے اور ایسے لوگ ہوں جو شامل ہوں، اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ طالبان آج سے نہیں بات چیت کر رہے. آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے روس میں ایک ان کا ملاقاتیں ہوئی تھی، 1 سال پہلے
روس میں 2 دفعہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ہر جگہ وہ سب سے بات کر رہے ہیں. یہ امپریشن غلط ہے کہ افغان طالبان بات نہیں کر رہے، وہ سب سے بات کر رہے ہیں. انہوں نے کلیئر کر دیا کہ اشرف غنی سے بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کے خیال میں وہ پٹھو ہے امریکیوں کا، اور اس نے افغانستان کے انٹرسٹ کا خیال نہیں رکھا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کابل پر حملہ بھی نہیں کریں گے، اس کو بسیج کر لیں گے. جیسے باقی شہر گر رہے ہیں، کابل بھی ایک نہ ایک دن اسی طریقے سے گر جائے گا، کیونکہ 2 چیزوں کا ادراک اچھی طرح ہے افغان طالبان کو. ایک تو ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن چاہیے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ایسے حملے نہ کریں شہروں کے اوپر جو ابھی تک وہ نہیں کر رہے. اور دوسری بات یہ کہ ان کو انٹرنل سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کے لیے انہوں نے بہت اچھا طریقہ اپنایا. آج ہی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تمام مساجد میں یہ اعلان کیا ہے کہ سب کو معاف کیا جاتا ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، اپنے اپنے گھروں میں رہیں. اور آپ نے یہ جو 2-3 دفعہ کہا کہ جی لوگ وہاں پر نکلے ہوئے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں، یا کوئی پرانی باتیں ہوں گی، کوئی مظاہرے نہیں کر رہا افغان طالبان کے خلاف. اور یہ جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اس علاقے کے لیے بہتر ہونے جا رہا ہے، افغانستان کے لیے اچھا ہونے جا رہا ہے، پاکستان کے لیے اچھا ہونے جا رہا ہے. جنرل صاحب آپ نے اپنا تبصرہ پیش کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایاز وزیر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ساتھ اسماعیل خان صاحب بھی موجود تھے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. دیکھتے ہیں ابھی تک جو جواب سامنے آ رہا ہے طالبان کی طرف سے، وہ تو پاور شیئرنگ کی پیشکش کے اوپر کوئی مثبت نہیں ہے، لیکن کیا آنے والے وقتوں میں اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، یہ وقت ہی بتائے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.